من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ توبہ۔ کتاب تاریخ اسلام میں ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکمت سے اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ تو حجر اسود رکھنے کے معاملے میں تلواریں نکل آئی تھی گویا کہ، اور کئی دن تعطل کا شکار رہا یہ عمل۔ کوئی قبیلہ کہتا تھا کہ ہم حجر اسود رکھیں گے، کوئی قبیلہ کہتا کہ ہم، تو پھر کیا ہوا فیصلہ؟ کون سے دروازے سے؟ جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا کون سے دروازے سے؟ جی ایک دروازے کا نام لکھا ہے، کیا نام ہے بھائی؟ جی دیکھ کے بتائیں کون سا دروازہ لکھا ہے؟ باب بنی شیبہ۔ پورے بنی شیبہ کا ایک دروازہ تھا۔ احسن تم، باب بنی شیبہ سے جو شخص داخل ہوگا، ایک معمر بزرگ شخص نے یہ کہا کہ بھائی جو یہاں سے داخل ہوگا وہی فیصلہ کروا دے گا۔ کون داخل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، 35 سال کی عمر تھی اس وقت۔ داخل ہوئے تو کہا ہاں یہ صادق و امین ہے، یہی فیصلہ کروائیں گے۔ کائنات کے نبی نے ایک روایت میں آیا کوئی چادر، ایک روایت میں آیا اپنی ابا اتار کے کہا اس پہ حجر اسود رکھا جائے اور تمام کے تمام قبیلے والے آ کے ایک ایک طرف سے اٹھا لیں، اور ایسے معاملہ حل ہو گیا۔ جب نزدیک لا کے رکھ دیا تو کائنات کے نبی کے دست مبارک سے حجر اسود نصب ہو گیا اور یہ معاملہ طے پایا، حل ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، ابھی تک کہیں نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نہ مخفیاً ہوا ہے اور نہ ہی اعلاناً ہوا ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ بعثت خاتم المرسلین، بعثت کا مطلب کیا ہے؟ بعثہ کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنا، مبعوث برسالت یعنی بھیجنا، رسالت یعنی پیغام، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں علامہ صاحب فرماتے ہیں حقیقت یہ ہمارے نزدیک، مکتب تشیع کے نزدیک کائنات کے نبی مبعوث برسالت ہوئے، یعنی کیا مطلب؟ 27 رجب، ٹھیک ہے، کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ کیا مطلب مبعوث برسالت ہوئے؟ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ فقط حکمت باری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ابھی تک جو کام صرف خاموشی سے ہو رہا تھا، کائنات کے نبی کی سیرت سے انجام پا رہا تھا جو کام، صادق الامین وہ کہہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، امانت داری دکھائی، جو ابھی تک خاموشی سے کام ہو رہا تھا اب رفتہ رفتہ اعلان قولی کی شکل اختیار کر جائے گا۔ بس یہی ہے مبعوث برسالت۔ ابھی تک منہ سے بول کے نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، اپنے کردار سے بتا رہے تھے، اب بول رہے ہیں، پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، یہی بعثت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت پہلی آیت نازل ہوئی، ٹھیک۔ اچھا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بعثت کب ہوئی، کیا ہوا، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ حضرت رسول کریم کی عمر مبارک 40 سال تھی، ٹھیک ہے۔ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی بھی خلقت نہیں ہوئی تھی، آب و گل کے درمیان آدم علیہ السلام تھے، نبی تو اس وقت بھی تھے، 40 سال میں نبی نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ 40 سال میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے کہ اب پیغام پہنچاؤ، اور پہلی وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پہ بھی بڑا بہترین کلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 27 رجب کو مکتب تشیع کے مطابق اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، تو اس شب خاص طور سے اللہ سے علم مانگا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں مورخین کا اس بارے میں تو بالکل اختلاف نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اسی کو وہ بعثت کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں ہے؟ مہینوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی ماہ رمضان میں ہوئی تھی، 17 ماہ رمضان، وہ اس طرح لکھتے ہیں، جبکہ مکتب اہل بیت میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے دیکھا جائے تو 27 رجب ہے بعثت رسول، نہ کہ معراج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ہم عبارت یہاں نہیں پڑھیں گے، کوئی اہم بات نہیں ہے عبارت میں۔ تو بعثت کا مطلب کیا ہوا؟ کائنات کے نبی جو کام پہلے کر رہے تھے وہی کام ابھی بھی کریں گے، لیکن علل اعلان کریں گے، یہی بعثت ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی رسول ابھی نبی بنے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آ گئی، یہ لفظ رسول کہہ دیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ خوب، پہلی وحی کب آئی؟ وہی بیان ہو گیا جیسے کہ 27 رجب کو۔ یہ وحی جو سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ اقرا کی 5 آیات ہیں۔ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو کہ تمہارا رب انتہائی عزت والا ہے، وہ رب کہ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
آیات ہو گئی، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ کہا وہ لوگ جو جہاد کے نام پہ اپنی حکومتیں بناتے ہیں، اسلام کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا اور یہ ہوا وہ ہوا، اگر اتنا اہم ہوتا کہ تلوار سے اسلام پھیلانا تو پہلی آیت تلوار کے بارے میں آتی، قلم کے بارے میں آئی ہے آیت، علم کے بارے میں آئی ہے۔ تو اسلام کے نزدیک کتنی اہمیت ہے قلم کی اور علم کی، ٹھیک ہے؟ یہ ان لوگوں نے بدنام کیا ہے جنہوں نے اپنی حکومتیں بنانے کے لیے جہاں دل چاہا دیکھا سونا زیادہ ہے حملہ کر دیا، اور اسلام کا نام لے کے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسلام نے تو یہ نہیں کہا تھا، اسلام کی تو جنگیں بھی دفاعی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے علامہ صاحب یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو اس قوم میں اور اس ماحول میں جہاں ان پڑھ ہونے پر فخر تھا اور قراءت اور کتابت سے عاری ہونا قومی کردار کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں پر پہلا پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے وہ کس چیز کا؟ قراءت کا، پڑھو، اقرا، پڑھو، اور کتابت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ قلم کی جانب اشارہ ہے۔ یہ اسلام کی طرف سے عقل اور علم کے دروازوں کے کھولنے کی اہمیت کا ایک بہت بڑا اور نمایاں ثبوت ہے۔ حالانکہ بہت بڑا مرض اس قوم میں شرک کا تھا، شرک کے ماتحت کتنی خرابیاں تھیں جو پھیلی ہوئی تھیں، اس لیے سورہ قل هو اللہ احد کو پہلا ہونا چاہیے تھا نا، پھر تو یہ نہیں ہوئی، قل هو اللہ احد کو پہلا نہیں۔ کیوں؟ ابھی ہم انہیں بیان کریں گے اللہ ایک ہے تو یہ مخالفت پہ اتر آئیں گے، تلواریں اٹھا لیں گے، جنگ کریں گے۔ ان کو تعلیم دو، یہ پڑھیں، خود کہیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ علم تو حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاؤ۔ کتنا پیارا نقطہ دیا ہے کہ یہ بالکل باجماع مفسرین پہلا سورہ قل هو اللہ احد نہیں ہے، بلکہ بعد میں اترا ہے سورہ اخلاص بھی، اس لیے کہ شرک بڑی سے بڑی بیماری ضرور ہے، بالکل بڑی بیماری ہے، مگر ہر بیماری کا ایک داخلی سبب ہوتا ہے۔ شرک کا ریزن کیا ہے؟ لا علمی، ایک بڑا ریزن یہ ہے نا، یہ شرک اور بد اخلاقیاں یہ سب امراض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک طبیب کی نگاہ تشخیص مرض کے بعد علاج کے سلسلے میں سبب مرض جانا جاتا ہے نا، کوئی طبیب کوئی بھی ہوتا ہے وہ ریزن جانتا ہے یہ مرض ہو رہا کیوں ہے، یہ کیوں آپ کو بیماری ہو رہی ہے، تو اس ریزن کو درست کرے گا۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اصل سبب تمام چیزوں کا، شرک کا، برائیوں کا کیا ہے؟ بدعمالیوں کا جہالت ہے، علم کی کمی ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے جہالت کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ جنہوں نے تبلیغ اسلام میں تلوار کو نمایاں حیثیت دی ہے، غور کریں ذرا آ کے پہلی آیات پر کہ اسلام کی پہلی وحی جو آئی ہے اس میں تلوار کا نام نہیں ہے، کہیں قلم کا نام ہے، مگر افسوس تو اس کا ہے کہ اس راز کو خود مسلمانوں ہی نے نہیں سمجھا، ورنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد وہ تلوار ہاتھ میں لے کر اشاعت اسلام کے لیے آگے نہ بڑھتے، بلکہ قلم ہاتھ میں لے کر تعلیم و تفہیم کے لیے میدان میں آگے آتے۔ اس وقت مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور مسلمانوں کے ذریعے اسلام کے امن پر جو غلط قسم کے دھبے لگائے گئے وہ نہ لگائے جاتے اگر یہ تلوار لا کے بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کر دیتے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوا بھی تھا، بہت ساری جنگوں میں بھی ایسا ہوا، اور کئی دفعہ تاریخ میں کافی چیزیں ملی ہیں کہ سرکار کے پاس آ کے کہا اس نے ڈر کے مارے کلمہ توحید پڑھا تھا تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ کہا تم نے سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے پڑھ رہا تھا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تلوار چلا دو؟ مثلا سابقین الی الاسلام، صفحہ نمبر 83، اسلام میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، ٹھیک ہے، سب سے پہل کرنے والے، کہہ رہے ہیں کون کون لوگ تھے اسلام میں؟ کہہ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر جو پہلا پیغام الہی آیا، آپ دعوت رسالت پر مامور ہوئے، دعوت رسالت پر مامور ہوئے، یعنی نبی تو تھے، اب دعوت رسالت، اب رسول بھی گویا کہ بن گئے، پیغام بھی، رسالت کسے کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والا نا، اب پیغام بھی پہنچائیں گے۔ تو فطری طور پر تربیت و تعلیم کے عقلی اصول پر اور حکمت تبلیغ کی بنیاد پر سب سے پہلے آپ کو اس پیغام کے لیے کس کو چننا چاہیے تھا؟ اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہیے تھی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ کی پاک زندگی پر اندرونی اطلاع اور دل پر اس کے قائم شدہ اثر کا نتیجہ تھا کہ گھر کے آدمیوں نے بلا توقف لبیک کہا۔ یہ گھر کے آدمی تھے کون؟ فرماتے ہیں آپ کی شریک حیات جناب خدیجہ،
جن کا میں بیان کر چکا. کہا طالما کنت اعرفہ، میں تو عرصے دراز سے جانتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آج آپ نے کہا مجھے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ملی ہے، پہلی آیت نازل ہوئی تو میں سب سے پہلے آپ کی بات پر لبیک کہتی ہوں. حضرت خدیجہ کبریٰ جنہوں نے آپ کے بلند اوصاف اور رفعت کردار ہی سے متاثر ہو کر آپ کو رفاقت زندگی کے لیے منتخب کیا تھا، آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی آغوش تربیت نے مثل اولاد پرورش پانے والے حضرت علی ابن ابی طالب یعنی رسول کریم کے چچا زاد بھائی، مولا کائنات جنہوں نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے نبی کے چہرے مبارک پر نظر کی تھی اور پھر کائنات کے نبی کی گود میں 10 برس کی عمر تک پہنچے ہیں، جو اس دور کی عربی اور ہاشمی نشو و نما کے لحاظ سے شباب سے کچھ زیادہ دور کی عمر نہیں ہے. آپ کو رسالت کے جاننے اور اس کے ماننے کے لیے کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں تھی. مولا کائنات کو کیا ضرورت، سب چیزیں نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اسی آغوش میں پلے ہیں، آنکھ کھولی ہے، اس لیے وہ اس مسمع کو آنکھ سے دیکھ رہے تھے. مسمع یعنی کائنات کے نبی کی بات، یعنی وہ جو نبی جسے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، رسول، آنکھ سے دیکھ رہے تھے اور آنکھ سے دیکھ رہے تھے جو وقت آنے پر رسالت کے اسم سے موسوم ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی نبی تھے، اب رسول ہو گئے. گویا کہ وہ ہر وقت ساتھ تھے اور خدا کی دی ہوئی قوت ادراک سے ان کمالات کا مشاہدہ کر رہے تھے، جس کا بعد میں اپنے بچپن کی رودات سناتے ہوئے آپ نے خود اظہار فرمایا. نہج البلاغہ خطبہ میں یہ بات موجود ہے. کنت اتبعہ، میں پیروی کرتا تھا کائنات کے نبی کی. امیر المومنین اسلام کہہ رہے ہیں کیسے؟ اتباع الفصیل اثر امہ، فصیل کہتے ہیں اونٹنی کے چھوٹے بچے کو، بالکل پیچھے پیچھے چلتا ہے اونٹنی کے، ادھر ادھر کہیں نہیں ہوتا، بالکل اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. امیر المومنین یہ تعبیر پیش کر رہے ہیں میں نبی کی ایسے پیروی کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. یرفع لی کل یوم من اخلاقہ علما، ہر روز کائنات کے نبی اپنے اخلاق سے ایک منارہ نور میرے لیے بلند کرتے، علم کا منارہ. اس کے ذیل میں کہا کنت ارا نور النبوہ واشم ریح الرسالہ. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں تو نبوت کا نور بھی دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو بھی سونگھتا تھا. امیر المومنین اسلام کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں، فارسی کا شعر ہے علامہ اقبال کا، جسے باقاعدہ سید علامہ نقی نقفن صاحب نے ذکر کیا. مسلم اول شہ مرداں علی، اسقرا سرمایہ ایمان علی. ترجمے کی ضرورت ہے بھائی. مسلم اول، سب سے پہلا مسلمان، شہ مردان، تمام میدانوں کا سردار، جوانوں کا سردار، اسقرا سرمایہ ایمان علی. واضح، عشق ایمان کا سرمایہ. قدیم ترین مورخ ابن اسحاق جو ہم پہلے بیان کر چکے، ان کا کافی ذکر ہوتا ہے اس میں. انہوں نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ بنت خویلد سب سے پہلے ایمان کا اقرار کرنے والی خاتون، اور صنف ذکور میں، مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. ایمان کا اعلان کیا، ایمان لائے والی بات نہیں ہو رہی ہے. چوتھے امام سے ہی سوال ہوا تھا کہ کب آپ کے جد ایمان لے کے آئے تھے؟ امام نے کہا کانا کافرن قطو، کیا کافر تھے علی کبھی جو کہہ رہے ایمان لے کے آئے تھے؟ ٹھیک ہے، مطلب علی علیہ السلام تو امیر المومنین ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، ہاں وہ کیا ہوا جب کائنات کے نبی نے بیان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے اقرار کرنے والے. ٹھیک ہے، ورنہ تو سب کائنات کے نبی کے اخلاق کے اور نبوت کے قائل تھے اور دین ابراہیمی پر تھے سب کے سب. ٹھیک ہے، پھر رسول کریم کے ساتھ مثل اولاد رہنے والے اور آپ کے بیٹے کہے جانے والے زید ابن حارثہ، جنہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، پہلے اولاد کی طریقے سے امیر المومنین اسلام اور زید کی سب ساتھ ساتھ رہتے تھے. جناب زید ابن حارثہ زید ابن محمد کہلائے جاتے تھے، پھر زید ابن حارثہ مشہور ہوئے. وہ پورا ان کا تاریخی واقعہ ہے. یہ بھی گھر والوں میں شمار ہوتے تھے. ان کے علاوہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں، علامہ طبرسی، ٹھیک ہے، تاریخ طبری ایک الگ ہے اور یہ طبرسی الگ ہے. علامہ طبرسی یعنی ان کی کون سی کتاب ہے؟ اعلام الورا. ٹھیک ہے، وہ جو کتاب ہے اس کی بات کر رہے ہیں. یہ طبرسی ہیں، طبری نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو درایت کے مطابق ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے اور درایت کے مطابق ہے، یعنی اگر روایت نہ بھی ہو، تھوڑا سا اگر غور فکر کیا جائے تاریخ میں تو یہ بات انسان سمجھ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ اسی دور میں جناب علی ابن ابی طالب کے ایک اور بھائی حضرت جعفر بھی، جنہیں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی بنا پر جعفر طیار کہا جاتا ہے،
اور جعفر میرے شبی ہیں، یہ تک کہا، ٹھیک ہے، حدیث میں اس فہرست میں داخل ہو چکے تھے، یعنی حضرت جعفر بھی اقرار کر چکے تھے۔ چنانچہ شروع میں جو نمازیں ہوتی تھیں ان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیچھے جو صف قائم ہوتی تھی وہ حسب ذیل افراد پر مشتمل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ نماز واجب وغیرہ کچھ نہیں تھی، کائنات کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، جو ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے، کچھ حفاظت کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں جناب ابو طالب بھی موجود تھے۔ اچھا، کون کون تھے؟ حضرت علی علیہ السلام، جناب جعفر، زید، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد جو اکا دکا آدمی دوستانہ حیثیت سے گھر آ جایا کرتے تھے، ان کے سامنے ذکر آیا تو ان میں ایک قول کے مطابق، اچھا اب دیکھیں، اب جو گھر آ رہا ہے، جو بیان کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، تو کچھ ایک ایک دو دو کر کے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ کہ بھائی سب سے پہلے تو علی علیہ السلام نے اقرار کیا، تو اب دوسروں کو پہلے کیسے لے کے آئیں؟ تو یہ کہا گیا بچوں میں علی ایمان لے کے آئی، کہا نا بڑوں میں صاحب ابو بکر کا نام لیے۔ اچھا، آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں تبری، علامہ تبری کا قول نقل کر رہے ہیں، بلکہ قول کا نقل کر رہے ہیں کہ روایت نقل کر رہے ہیں علامہ صاحب، کہہ رہے ہیں مگر دوسری روایت نے جسے تبری نے محمد ابن سعید کی زبانی نقل کیا ہے، محمد ابن سعید نے اپنے والد سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اسی عقیدے کے بارے میں جو آج یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں بابا، آپ لوگوں میں ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے تھے؟ تو باپ نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ان سے قبل 50 آدمی سے زیادہ اسلام لا چکے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر والا قول کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، تبری کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیے، اب تقیہ پر عمل، ٹھیک ہے، آغاز رسالت سے 3 برس تک قانون تقیہ پر عمل درآمد ہوتا رہا، یعنی اب جیسے ہی وحی آ چکی ہے، پہلی وحی آ چکی ہے، اب تقیہ کے طور پہ بالکل بہت قریبی جو لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ باقی جناب امیر کائنات، جناب خدیجہ، بلکہ بعض روایت میں آیا یہی نماز پڑھا کرتے تھے، مولا کائنات نے کہا میں دوسرے لوگوں سے 7 سال پہلے سے نماز پڑھتا تھا، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تقیہ کے طور پہ یعنی ابھی کسی کو نہیں بتایا جا رہا، ابھی چند لوگ صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کائنات کے نبی کی رسالت کے قائل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور دعوت اسلامی کا کام مخفی طریقے پر انجام پاتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں کہ کانا یدعو اول ما نزلت علیہ النبوہ 3 سنین، ٹھیک ہے، وہی نازل ہونے کے بعد شروع کے 3 برس تک، 3 سال تک کائنات کے نبی خفیہ طور سے تبلیغ کرتے رہے، مستخفیاً، الی ان امر بظہور الدعاء، یہاں تک کہ حکم ہو گیا کہ اب اپنی دعوت کو ظاہر کریں۔ وہ کون سی آیت نازل ہوئی؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ فرما رہے ہیں بعد آنے والے مورخین کے بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، ان مورخین میں چاہے تبری ہوں یا دوسرے مورخین ہوں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ تا 3 سال حال برئین منوال بود، اب یہ فارسی کے جملے یہی لکھے ہیں کہ 3 سال تک یہی طریقہ کار رہا، کائنات کے نبی دعوت دے رہے تھے مخفیاً، اور اس کے بعد پھر جب آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس حکم کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس میں باقاعدہ ابتدا کر دیجئے، کود پڑیں، اس کو علی الاعلان انجام دیجئے اور مشرکوں سے تعرض کیجئے، ٹھیک ہے، مشرکوں سے اب باقاعدہ منہ پھیر لیجئے۔ لیکن اب دیکھیں آگے، مسٹر کے اے حمید بی اے لندن، بیرسٹر لاہور نے لکھا ہے، یہ نام بار بار آتا رہے گا آپ کے سامنے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جوانان عالم اور یہ صحیح۔ اب دیکھیں انہوں نے کہیں مطلب بہت ساری جگہوں پہ، ان کے مشہور رسالے ہوتے تھے تاریخ کے حوالے سے، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں کہہ رہے ہیں ناانصافی سے کام لیا ہے، یہ علامہ صاحب اس پہ اعتراض کرتے رہیں گے، آگے یہ آتا رہے گا، تو یہ ان جملوں کی ایک دفعہ ہم تلاوت کر لے رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ابتدا میں یہ کیا لکھتے ہیں؟ ابتدا میں معدود یعنی چند گنے چنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اشاعت مذہب کی رفتار بالکل سست تھی، 4 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد صرف 39 افراد پر تھی، یعنی آپ فرما رہے ہیں ابھی سب کے قول بتا دی نا، تبری کا قول بتا دیا، ابن سعد کا قول بتا دیا، دوسرے مورخین، کسی نے 4 سال نہیں لکھا، تو یہ آج کا یہ 4 سال کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ، پہلی بات کہ 3 کو 4 سال بنا دیا، دوسری چیز کیا کی؟ آگے بڑھیں، مسلمان اچھا 39 لوگ تھے، عوام کے ڈر سے گھروں میں، ٹھیک ہے، باقاعدہ یہاں لکھا ہے کواڑ بن کر کے، کواڑ یعنی وہی کنڈی بن کر کے، ٹھیک ہے، کنڈی بن کر کے قرآن کے آیات کی تلاوت کرتے اور اپنے مذہبی فرائض انجام دیتے۔ 4 سال کی اسرت و تنگی کے بعد سرکار نے علی الاعلان کعبے کے سامنے توحید کا پرچار کیا، یہ انہوں نے لکھ دیا۔ اب علامہ کے جملے سنیں،
کہہ رہے ہیں 4 سال یہ کیسے گزرے، یہ چند چیزیں کچھ بیان نہیں کیا آپ نے. 3 سالوں کو 4 سال بنانا، پھر درمیان کی منزلوں کو چھوڑ کر علل اعلان کعبے کے سامنے پرچار تک پہنچا دینا، اس مصنف کی وہ روی اور غفلت ہے جس کی ارادی تحریفوں اور ادبی بدتمیزیوں کے علاوہ، یعنی جان بوجھ کے تحریف کرتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے بھول کے کرتا ہے، ارادی تحریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے تحریف کرتا ہے، اور ادبی بدتمیزیاں کہلاتی ہیں ان کے علاوہ اس کی تاریخ میں شدت کے ساتھ کثرت سے پائی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام بدتمیزیاں، جس پر کہیں کہیں جہاں ضرورت محسوس ہوئی اس کتاب میں تنبیہ کی جائے گی. یہ علامہ صاحب کے کئی جگہوں پہ، کہیں جہاں دیکھا مولا کائنات کی فضیلت آ رہی ہے فوراً اسے چھوڑ کے دوسری طرف لے گئے. کہیں دیکھا کہ بھائی جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر میں کون محرک تھا سب سے زیادہ؟ ابو سفیان، ابو جہل، ٹھیک ہے، تو ابو سفیان کو وہاں پہ ہی بچایا جا رہا ہے، ابو جہل کا نام آگے لایا جا رہا ہے، جبکہ وہی تھے محرک، اصل میں یہی دونوں تھے نا. تو اب یہ ہر جگہ پہ، بہت ساری جگہوں پہ توجہ دلاتے رہیں گے کہ دیکھیں یہاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بڑی ایک اچھی گفتگو ہوگی. اب فرما رہے کہ یہ آپ نام یاد رکھیے گا، مسٹر کے اے، مسٹر حمید صاحب بی اے لاہور، پتہ نہیں کیا کیا، کتنا بڑا نام ہے بھائی. ایک محدود مجمع میں پہلی اعلانیہ تبلیغ. اب اس طرف دعوت ذو العشیرہ کی بات ہو رہی ہے. 3 سال گزرنے کے بعد اب اعلان ہو گیا، اب اپنے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو پیغام پہنچائیے، ڈرائیں. اب یہاں گھر والے فرما رہے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں دعوت ذو العشیرہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ بہت اہم ہے، اس کو توجہ سنیے گا. گھرانے کے بعد عوام کی، پہلے گھرانے کی بات آئے گی پھر عوام کی بات آئے گی. اب اسی دعوت ذو العشیرہ میں کیا اعلان ہوا تھا، یہی غور کی بات ہے. رسول کا پیغام گھر والوں کو تو اپنا بنا ہی چکا تھا، جو بالکل گھر والے تھے، اب قبیلے والوں کو بنانا تھا. اب 3 برس تک رازداری کے بعد، فرض تبلیغ ادا ہونے کے بعد یہ حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجیے. سورہ شعراء آیت نمبر 214. یہ گھرانے کی تبلیغ کا فرمان تھا جس کے بغیر عوام کی تبلیغ کی آیت نہیں آ سکتی تھی. پہلے گھر والوں کو تو تبلیغ کریں پھر آئے گی عوام کی بات. اس حکم کی تعمیل میں دعوت کا انتظام کیا گیا. کس کے گھر ہوئی تھی دعوت؟ جناب ابو طالب کے گھر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان بے وقوفوں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ اسلام کی پہلی دعوت کافر کے گھر میں ہو رہی، اور ٹھیک ہے، اور یہ جو سارے کفر کر رہے تھے، نہیں سنا پہلے دن، دوسرے دن جناب ابو طالب نہیں کھڑے ہو کے کہا جو آج سنے بغیر جائے گا تو پھر وہ جا ہی نہیں سکتا ہے. جناب ابو طالب کا ہی تھا وہ معاملہ، کھانا بھی سب ان کا، سب چیزیں، ٹھیک ہے. یعنی عجیب ظلم کیا ہے. جناب ابو طالب کے گھر پہ دعوت ہوئی تو پہلے دن سب جمع ہوئے، کھانا کھایا، مگر پہلے سب کسی نے موقع نہیں دیا بولنے کا، سب چلے گئے. یہ سارے موجود تھے، ابو لہب وغیرہ بھی اسی میں. دوسرے دن جب دعوت کا اہتمام ہوا تو پھر تمام اولاد عبد المطلب کو جمع کر کے اپنی رسالت کا اعلان کیا. مختصر بیان کیا سید نے. آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی نیکی لایا ہوں اور اللہ نے مجھے اس پر مأمور کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس طرف بلاؤں. پھر کیا فرمایا؟ یہ جملے یاد کرنے والے ہیں. ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، اعلی کون ہے تم میں سے، کون ہے جو اس دین کی اشاعت پر میرا دستے بازو بن جائے گا. یوازرنی علی ھذا الامر، دستے بازو بنے گا. تو آپ کیا دیں گے رسول خدا؟ اس کو کہا علی ان یکون اخی، جو بھی کہے گا میرا دستے بازو بنے گا، میرا ساتھ دے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، پہلا سرٹیفکیٹ. ووصی، وہی میرا وصی ہوگا. آج تک لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وصی تو کہیں نہیں بنایا. کتنی ساری احادیثیں، اور یہ ابھی بیان کریں گے کتنے مصادر میں یہ حدیث ملی ہے. پہلی دعوت میں وصی ہونے کا اعلان کیا ہے. میرا وصی، جس کے نام وصیت کی گئی ہو وہی وصی ہوتا ہے، پھر کوئی اور خلیفہ بن نہیں سکتا ہے. جس کے نام وصیت کی وہی خلیفہ ہے، ٹھیک ہے. خوب. پہلی دعوت میں دعوت ذو العشیرہ، میرا بھائی ہوگا جو میرا ساتھ دے گا، دستے بازو بنے گا. وصی کی، میرا وصی ہوگا. خلیفتی، اور کیا صراحت ہوگی؟ وہی میرا خلیفہ ہوگا. فیکم، تم میں سے جو بھی ہوگا وہ میرا خلیفہ ہو جائے گا. معلوم تھا کون ہوگا، خدا کے حکم سے تھا یہ، ٹھیک ہے. اس اعلان کے بعد کیا ہوا؟ مجمع تمام خاموش رہا، ٹھیک ہے. صرف علی ابن ابی طالب تھے جو کھڑے ہوئے، اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے مگر کھڑے ہو گئے. کہا میں آپ کا اس مہم میں ہر طرح سے مددگار رہوں گا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اب دیکھیں اعلان کیا اور اب فرمایا ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم
فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ علی میرا بھائی ہے، اسی وقت اعلان ہو گیا تھا بھائی، ٹھیک ہے، بھائی ہے، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں تم میں، اور ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات کو سنو. میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین، سب کے سب یہ علی ہیں اور تم سب کو اس کی اطاعت کرنا ہے اور یہ اطاعت لازم ہے. اب سنیے، یہ طبری نے لکھا. اب آگے بڑھیے. یہ واقعہ اتنا مسلم ہے کہ تاریخ کے علاوہ حدیث کا جز بن گیا. تاریخ تو چھوڑیں، اسے تاریخ نہیں، تاریخ کے علاوہ حدیث کا جز بن گیا یہ واقعہ، تفسیر کا جز بن گیا یہ واقعہ. ملاحظہ ہو، کہہ رہے ہیں تاریخ کی کتابوں میں آئیے تو علامہ طبری، ابن اسیر، ابو الفدا اور بڑے بڑے مورخین نے اس واقعے کو لکھا اور اسی طرح لکھا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی، یہ میرے بھائی ہیں، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے. تفاسیر کی کتابوں میں بڑھیے تو معالم التنزیل بغوی، تفسیر خازن بغدادی، اور اسی طریقے سے جمع الجوامع سیوطی کی کتاب دوسری، اس میں یہ ساری کی ساری تفاسیر میں آپ کو مل جائے گا. سیوطی کی کتاب بھی جو تفسیر کی ہے. اور جوامع الحدیث، حدیث میں آ جائیے تو کنز العمال ملا متقی ہندی، اور سیر و تاریخ کی کتابوں میں آئیے تو اس میں دلائل النبوہ بیہقی اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں، یہ سارے. اچھا، یہ عربی اردو کے علاوہ آپ انگریزی کتابوں میں بھی جا کے دیکھ لیں، اس میں بھی یہ حدیث ایسے ہی لکھی ہوئی ہے. انگریزی مورخین نے بھی بڑے مؤثر الفاظ میں اپنی تاریخوں میں یہی واقعہ اسی طریقے سے درج کیا ہے. اب بڑی بہترین عبارت کو نقل کر رہے ہیں یہاں. ان کے صاحب عصر تھے، یعنی صاحب عصر علامہ نقن صاحب کے زمانے کے ہی ہیں. یہ کون ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے، محدث دہلوی غالباً. جی ہاں، ہم عصر مولوی فاضل امام الدین صاحب رام نگری اپنے مقالہ رسالت محمدی کا تحقیقی ثبوت، اس میں مولوی دہلی کے ستمبر کے 1959 کی بات ہو رہی ہے، اس کے شمارے میں یہ شائع ہوا. اس میں لکھتے ہیں، اب یہ جملے دیکھیں، ایک جملہ بڑا پیارا ہے. کہتے ہیں اسی عبارت کو باقاعدہ یہاں کے کوٹ کر رہے ہیں، اپنے عالم نہیں ہے، غیر تشیع. حضرت علی کے علاوہ جو کمسن بھی تھے، حضرت علی علیہ السلام جو کمسن تھے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ، اور حضرت علی علیہ السلام پہلے مسلمان تھے، ان کے علاوہ کسی نے خدا کے رسول کی پیشکش کا جواب نہ دیا. حضرت علی نے کھڑے ہو کر فریفتہ تائید ادا کیا اور تمام اکابران کی تائید کو ایک طفلانہ حرکت سمجھ کر ہنس پڑے. تمام اکابر ان کی تائید کو ایک طفلانہ حرکت سمجھ کر ہنس پڑے. سنیں، جتنے بڑے بڑے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب کائنات کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ ان ھذا اخی، نہیں، اس سے پہلے کائنات کے نبی نے اعلان کیا کہ جو کھڑا ہوگا، جو میری 10 بازو بنے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. ٹھیک ہے، کون کھڑا ہوا؟ علی علیہ السلام. جیسے ہی کھڑے ہوئے، جتنے اکابر، جتنے بڑے بڑے تھے، سب ہنسنے لگے. یہ بچہ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، تو کائنات کے نبی نے اعلان بھی کر دیا، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وصی، اعلان کر دیا. اب سنیے جملے، کہہ رہے ہیں سب ہنس پڑے. تمام اکابر، جتنے یہاں اکابر بڑے کے بڑے تھے، سب ان کی تائید کو ایک طفلانہ حرکت سمجھ کے ہنس پڑے. بچہ ہے یہ تو. لیکن آنے والے حالات نے بتلایا کہ خدا کا رسول بھی سچا تھا جو کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے. خدا کا رسول بھی سچا تھا، خدا کے رسول کی دعوت بھی سچی تھی، اور وہ مرد حق بھی سچا تھا جسے تنہا ان کی تائید حاصل تھی، جسے یہ بچہ سمجھ رہے تھے. مجمع عام میں پہلی تبلیغ کب ہوئی کائنات کے نبی کی؟ وہ اس وقت ہوئی جب، اچھا، یہ گھر میں تبلیغ ہو گئی. اب اس کے بعد مجمع عام میں جو تبلیغ ہوئی، فاصدع بما تؤمر، جب آیت نازل ہوئی نا کہ اے رسول خدا، جس دعوت پر آپ کو مأمور کیا گیا ہے، اب اسے برملا پیش کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو کائنات کے نبی کس طریقے سے گئے اور کس طرح اعلان کیا، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.